اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو جو مختصر سا اس آیت کا ترجمہ چند لفظوں میں ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت رسول پاک کی شان میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ نعت بنا کر نازل کی ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رسول خدا کی شان میں ایک نعت ہے، اور صرف یہی ایک نہیں ہے بلکہ اہل شیعہ کے ہاں بھی اور غیر تشیع کے ہاں بھی تقریباً ہمیں مفسرین خاصہ اور عامہ کی طرف سے یہ تحریر ملتی چلی آ رہی ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک 103 آیات ہیں جو اللہ نے زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب کی نعت بنا کر نازل فرمائی ہے۔ یہ تو ہے علماء کی تحریر،
لیکن میں ایک معمولی سا رسول پاک کے گھرانے کا، رسول پاک کے قدموں کا، ان کی نالین پاک کی خاک کے صدقے میں چند کلمات ادا کرنے والا، انہی کی عطا کے صدقے میں میں گداگری میں فیض پانے والا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو آپ اگر غور سے پڑھ کر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی پہلو کے تحت وہ رسول کی نعت ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعت ہے جو رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے۔ یعنی ہر حالت میں ہم نے فیصلہ رسول ہی کا تسلیم کرنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے رسول کے قلب پر وہ ہے قرآن۔ رسول نے اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں بے شک یہ آیت ہے۔ تو جس زبان نے منوایا یہ آیت ہے وہی زبان اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ اس کی تفسیر میں میری حدیث ہے۔ اب کہا جاتا ہے آیت کو لیتے ہیں، حدیث کے متعلق شک ہے میں کیسے لے؟ اور بابا جو زبان کہہ رہی ہے یہ آیت ہے وہ لیتے ہو، اور وہی زبان کہہ رہی ہے میری حدیث ہے، اور اس حدیث کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ تک ہی نہیں کرتا۔ تو جس طرح ہم نے آیات کو لینا ہے اسی طرح ہم نے احادیث نبوی کو لینا ہے، کیونکہ احادیث نبوی کے لیے ہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ میرا حبیب ہم نے اگر قرآن کو آسان کیا ہے تو صرف اور صرف تیری زبان کے لیے آسان کیا ہے۔ اور میں جب سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں ایسے چہرے جانتا ہوں جن کی دعاؤں کے سائے میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب بھی قرآن لینا ہے یا رسول کی زبان سے لو یا رسول کی زبان چوسنے والوں سے لو۔ تو جب رسول پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ اب یہاں پر کہنا یہ پڑے گا کہ اگر قرآن اکیلا کافی ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ جو رسول دے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اکیلا قرآن کافی نہیں، اگر کافی ہوتا تو اللہ یہ ارشاد نہ فرماتا۔ اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، کتاب جناب المبدت میں بھی ہے، مبدت القربہ میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ زندگی ہے بیان کروں گا کہ رسول نے فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو نکالے اس کا مقصد کیا ہے کہ جس نے قرآن سمجھنا ہے وہ علی سے لے، اور جس نے علی کو پہچاننا ہے وہ قرآن سے لے۔ بڑا ایک عجیب سا واقعہ پڑھا تھا تاریخ میں، ذہن میں ابھی آ گیا ہے اور زبان پر دو لفظ آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ عزیز بیٹے، میرے بھائی خاموش بھی رہ جائیں، لیکن وہ بزرگ جو 60 سال 70 سال کے تشریف فرما ہے
مجھے یقین ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ایک تاریخی شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ دیکھو آج کے بعد تم نے ہمارے سامنے علی کے فضائل نہیں پڑھنے۔ آپ نے لے لیا، بڑی مہربانی ہے۔ بچے خاموش کیونکہ ان کے ذہن میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ دیکھو آج کے بعد، حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ دیکھو آج کے بعد تم نے ہمارے سامنے علی کے فضائل نہیں پڑھنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سر اٹھا کر دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا تو تم ہمیں قرآن پڑھنے سے روک رہے ہو؟ تو کہا نہیں میں قرآن پڑھنے سے تو نہیں روک رہا، لیکن آج کے بعد علی کا ذکر تم نے ہمارے سامنے نہیں کرنا۔ تو انہوں نے پھر کہا واہ عجیب بات کر دی، بھائی قرآن پڑھے تو کہتے ہو عبادت ہے، اور جس کے لیے رسول کہہ رہا ہے ذکر علی عبادت ہو۔ تو معلوم ہوا جس طرح رسول کی حدیث کے بغیر اکیلا قرآن کافی نہیں ہے، اسی طرح فرامین علی کے بغیر اکیلا قرآن کافی نہیں ہے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ اگر کتاب کافی تھی اکیلی تو اہل بیت کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک حاصل کیا تو میں محمد رسول اللہ ہونے کے اعتبار سے اعلان کر رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو رسول پاک نے غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں ایک اور بات بھی دیتا چلوں، جب جبل النور کے، جبل القرآن کے، جبل الاسلام کے غار حرا میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، کیا اس وقت رسول کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ واہ، سارے بچے تو خیر چپ کر جاتے ہیں، انہیں چپ کرنا چاہیے۔ جب پہلی وحی رسول پر نازل ہوئی ہے غار حرا میں، تو کیا رسول پاک کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی تھا یا نہیں تھا۔ لے آؤ بیٹا وہ کاغذ مجھے دو، درود پڑھیں صلوات۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ کا خطبہ قاسیہ، جس میں یہ خطبہ نمبر ہے 190 یعنی 190۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کا بڑا یہ طویل خطبہ ہے، میں ایک جز لے رہا ہوں، وہی جو غار حرا کے متعلق ہے۔ رسول پاک کے متعلق جناب علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فی کل سنۃ بِحِرَاءَ۔ رسول پاک ہر سال غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کے لیے جو وقت ان کا مقرر تھا ایام کے اعتبار سے وہ وقت بسر کیا کرتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرُ، غار حرا میں اور کوئی نہیں رسول کو دیکھتا تھا۔ غار حرا میں رسول کو کوئی اور نہیں دیکھتا تھا، بلکہ صرف اور صرف میں دیکھتا تھا۔ واہ، مہربانی۔ یعنی جس غار حرا میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے، لیکن علی فرماتے ہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں تھا۔ اور پھر دو لائنیں چھوڑ کر
پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ پورا خطبہ میں نہیں لے سکتا وقت کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالت واشم ریح النبوت، جب رسول کے دل پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو میں علی دیکھ رہا تھا۔ یعنی نور وحی کو اور نور رسالت کو میں علی ابن ابی طالب دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایک فکرہ یہاں چلتے چلتے اور دینا چاہتا ہوں، جب قلب رسول پر نازل ہونے والی وحی کو علی دیکھ رہا ہے اور خود بیان کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، قلب ہے رسول کے سینے کے اندر، یعنی سینے کے حجاب میں، جب رسول کے سینے کے حجاب میں علی دیکھ سکتا ہے، وہی علی کہہ دے کہ میں آسمانوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جس نے بھی خوشبو سونگھی ہے رسول کے لباس سے خوشبو سونگھی ہے، رسول کے پسینے کے قطروں سے خوشبو سونگھی ہے، رسول کے ہاتھوں کے دھون سے خوشبو سونگھی ہے، حتیٰ کہ رسول جس راہ سے گزر کر گئے ہیں اس راہ کی جو خاک رسول پاک کی نالین کے نیچے طلبوں سے مس ہو گئی تھی اس سے خوشبو سونگھی ہے۔ یہ واحد علی ہے جو کہہ رہا ہے میں نبوت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ جس علی نے، یعنی جو لسان الصدق ہے، وہ علی فرما رہا ہے کہ میں نے رسول پر وحی کے نور کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پوری نہج البلاغہ یہاں علماء سے پوچھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مقام پر علی نے یہ نہیں کہا کہ جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے رسول گھبرا گئے ہیں، یا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، یا رسول کے بدن میں کپ کپی ہو گئی ہے۔ چلو نہیں بول دیتا میں پھر اگلا فکرہ کہہ دینا جڑا میں نو کہنا نہیں چاہیے سی، چپ کر گئے ہو میں کہہ رہے ہیں۔ علی تو نہیں کہتا کہ رسول نے جبرائیل سے یہ کہا ہو کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پانی یہاں رکھ دو، رکھ دو پانی یہاں رکھ دو نا۔ برعظمت محمد و آل محمد سرکار ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ تو اب سب سے پہلا درس جو رسول پاک نے ہمیں بخشا ہے وہ کیا ہے؟ اس وحی کے نزول کے بعد پہلی جو بعد جماعت نماز ہوئی ہے پوری تاریخ کے مطابق جو رسول نے پہلی نماز پڑھائی ہے اس میں نمبر 1 حضرت علی علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بی بی سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ یہ ہے تاریخ کے مطابق پہلی نماز جس کا بھی تشریح اس وقت نہیں کر سکتا۔ اب رسول نے سلسلہ تبلیغ اسلام شروع کیا۔ سب سے پہلا درس رسول نے کیا دیا ہے؟ قولو لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پہلا درس کیا دیا ہے؟ درس توحید۔ معلوم ہوا اسلام کا پہلا بنیادی درس وہ معرفت توحید ہے۔ اگر معرفت توحید ہے تو دامن میں سب کچھ ہے، اگر معرفت توحید نہیں ہے تو دامن بالکل خالی ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود
یہ ترجمہ غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جمادات کے بنائے ہوئے، نباتات سے بنائے ہوئے یا باقی دھاتوں سے بنائے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، وہ انہیں الہ تسلیم کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں ترجمے کے ساتھ ایک لفظ بڑھانا پڑے گا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ۔ اگر کوئی معبود حقیقی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی ہم شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید ہے۔ سورہ محمد میں یہ آیت موجود ہے، آیت نمبر ہے 19، جس میں رسول پاک کو حکم مل رہا ہے کہ ان پر واضح کر دو کہ ہر ایک فرد کو بتا دو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم میں سے ہر فرزند آدم یہ جان لے، یہ پہچان لے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 3 کی یہ آیت نمبر 18 ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ مجھ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ یہ وہ توحید کا درس ہے جو خدا خود ہمیں عطا کر رہا ہے قرآن کے وسیلے سے، اپنے رسول پاک کے حبیب کے وسیلے سے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 163 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ صرف اور صرف وہی واحد ہے۔ اگر کوئی اللہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ہے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں درس بخشا ہے، اور شیعان محمد و آل محمد اسی معرفت توحید پر کل بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہیں۔ میرے کسی بھائی کا یہ تانا دینا کہ شیعہ حضرات تو در پردہ علی کو خدا مانتے ہیں، نہیں میرا بھائی، قطعاً نہیں۔ جو درس توحید قرآن نے بخشا ہے ہم وہی توحید تسلیم کرتے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کا درس دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم حدیث پر۔ ہماری بہت بڑی کتاب ہے بحار الانوار، جس میں سے میں رسول کی معرفت توحید پر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر ہے اس کی 74، صفحہ نمبر ہے اس کا 107۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک نے ان کو درس سے معرفت توحید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابن مسعود مولا حکم، آپ فرماتے ہیں ایاک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کس بات پر؟ ان تشرک باللہ طرفۃ عین، خبردار کبھی جھپک کے پلک کی دیر کی خاطر بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ رسول پاک عبداللہ بن مسعود کو درس دے رہے ہیں۔ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، لیکن اتنا نہیں بلکہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن نُشِرْتَ بِالْمِنْشَارِ اَوْ قُطِعْتَ اَوْ سُلِبْتَ اَوْ اُحْرِقْتَ بِالنَّارِ، اگر تجھے تیرے سر پر آری رکھ کر تیری آنکھوں کے سامنے تجھے چیر دیا جائے پھر بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تیری جان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خبردار کبھی بھی اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک تسلیم نہ کرنا۔ اور سن، اگر تجھے اس کی سزا میں اٹھا کر تیرے سامنے آگ میں پھینک دیا جائے
تو آگ میں جانا قبول کر لینا، لیکن کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا یہ گوارا نہ کرنا۔ سارے ہی چپ کر گئے ہو، درود تو پڑھ دو، صلوات تو پڑھ دو۔ تو ہم یہ رسول کی حدیث تھی۔ اب میں یہاں پر حضرت علی کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ مدرس اسرار توحید ہمیں کس طرح درس توحید دے رہے ہیں۔ لیلۃ الحریر میں جناب علی ابن ابی طالب جنگ صفین میں مصروف جنگ ہے، مصروف جہاد ہے۔ نمبر 3 دو مجھے، یہ لے لو۔ رسول پاک علی مصروف جہاد ہے، نیزے پہ نیزہ ٹوٹ رہا ہے، تلوار پہ تلوار لگ رہی ہے، تیر علی پہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بادیہ نشین عربی، یعنی ایک دیہاتی عربی اسی عالم میں علی کے قریب آتا ہے، رکابوں پر علی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، یا علی، جس اللہ کو تو واحد مانتے ہوئے، احد مانتے ہوئے اس کی اطاعت اور اس کے عشق میں فنا ہو چکا ہے، چیز بتا تو صحیح وہ ہے کیا؟ جس علی کی اطاعت، جس اللہ کی اطاعت میں آئے علی، تو فنا ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، بیان تو کر کہ وہ ہے کیا۔ اب گھوڑا نہیں رکا، تلوار نہیں رکی، ہاتھ نہیں رکے، وہ آپ کے سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ہے علی کا خطبہ۔ منہاج الحسین میں بیٹھ کر سننے والوں، یہ خطبہ میرے ہاتھ میں ہے، علی نے پورا خطبہ دیا ہے۔ میں صرف 4 فقرے پڑھ رہا ہوں جو مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آپ فرماتے ہیں، یا اخل عرب، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ باقی فضائل سنتے ہو، اسی طرح یہ بھی سننے میں آپ میرا پورا ساتھ دیں گے، تاکہ دنیا کو خاص طور پر وہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو چلتا پھرتا خدا مانتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم تو علی کو مانتے اس لیے ہیں کہ علی نے خدا منوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حواس خمسہ، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگنا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا، اللہ کی معرفت اس سے ماورا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ پہچانا نہیں جاتا۔ وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، اور اللہ کو لوگوں پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ساری زندگی بچپن سے 4 میں یا 5 میں پڑھتا تھا جب میں لاہور آیا تھا، ساری زندگی میری لاہور میں گزر گئی ہے، لیکن سب چپ کر گئے۔ اللہ کو کسی بشر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھیں بند کر کے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اللہ یوں ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اس کے بال گھنگریالے ہیں، اس کا چہرہ چوڑا ہے، اس کی آنکھیں غزالی ہیں، اس کی گردن سراہی دار ہے، اس کا سینہ چوڑا چپٹا ہے، اس کے بازو بھرے بھرے ہیں، اس کے پاؤں ایسے ہیں، وہ جسیم ہے، لہیم ہے، کرسی ہے، نالین ہے، جوتا ہے، بیٹھے گا کرسی چلچلائے گی نہیں۔ علی فرماتے ہیں اگر یہ قیاس کر کے اللہ کی تصویر ذہن میں بنا لو گے تو تمہاری تصویر جو اللہ کی تمہارے ذہن میں بن گئی ہے، اس کا خالق ہے تمہارا ذہن۔ اب جو تم عبادت کرو گے یہ خالق کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ ذہن کے مخلوق۔ اچھا، اس میں حضرت علی ایک مقام پر آگے چل کر پھر ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تُقَدِّرُهُ الْعُقُولُ وَلَا تَقْعُ الْأَرْحَامُ فَكُلُّ مَا قَدَّرَهُ عَقْلٌ، یعنی جو بھی اس کے مثل کسی کو جو بھی اللہ کو کسی کے مثل ٹھہرا دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فَهُوَ مَحْدُودٌ، وہ حد بندی میں آئے گا۔ اب اگر کوئی درس معرفت توحید شیعہ غیر شیعہ لینا چاہتا ہے، اور صفحہ دو مجھے 4 اور 5 دو، لینا چاہتا ہے تو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں سے نمبر 1 پہلا خطبہ پڑھیں، نمبر 2 خطبہ نمبر 89 پڑھیں،
نمبر 3 خطبہ نمبر 94 پڑھیں. نمبر 4 خطبہ نمبر 99 پڑھیں. نمبر 5 خطبہ نمبر 161 پڑھیں. نمبر 6 خطبہ نمبر 177 پڑھیں. سن رہے ہو یا چلے گئے؟ خدا کے لیے نہج البلاغہ پڑھو. ایک ایک گھر میں نہج البلاغہ رکھو. حضرت علامہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ اگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو علامہ مرزا یوسف حسین، علامہ بشیر صاحب، علامہ ظفر حسن امروہی صاحب، ان کا ترجمہ اپنے گھروں میں رکھو. میری بیٹیاں پڑھیں، میری بہنیں پڑھیں، آپ پڑھو. جہاں کہا جائے شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں وہاں یہ خطبے پڑھو. سوچو، بتاؤ، رسول کے بعد علی سے سب سے بڑا مدرس معرفت توحید کون ہے؟ جب زینب جمانی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا علی، جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ یہ خطبہ نمبر 177 میں ہے. حضرت علی سے اس نے کہا فقال هل رأيت ربك یا امیر المومنین، آپ جو اس انداز میں اللہ کو مان رہے ہیں کہ پاؤں سے تیر نکل گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا، تو کیا آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ فقال افاعبد ما لا ارى، کیا تو زینب یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں؟ واہ. اب یہاں پر وہ طلب کر کہتا ہے یا علی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فقالا وکیف تراہ، یا علی اگر آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ قالا، فرمایا سن، قالا لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان، اللہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. اب میں نہیں پڑھوں گا، میں یہ رک جاؤں گا. بڑی توجہ چاہوں گا یہاں پر، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. پھر کہوں گا 3 مرتبہ کہوں گا. یہ علی فرما رہے ہیں کہ اللہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. معلوم ہوا اللہ وہ ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور علی وہ ہے. رسول فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا. تو پھر ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ نمبر 8 دکھاؤ، 7 اور 8 دکھاؤ. پھر ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ بس خط اسی پہ فضائل آج کا رک رہا ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں آگے لے کے بڑھوں گا. یہ میں 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اہل تشیع کی یہ کتابیں ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے جامع الاسرار فی منبع الانوار، حضرت علامہ سید حیدر علی عاملی کی تالیف شدہ. یہ ہے پہلی کتاب. دوسری کتاب تفسیر محیط اعظم سید علامہ آیت اللہ حیدر علی عاملی کی، جس کو یہ دونوں کتابیں نہ مل سکیں چونکہ یہ آج کل نہیں مل رہی. میں نے بھی نجف اشرف میں جا کر جب زیارات پر گیا تھا بہت تلاش کی، جب نہ ملی تو میں نے ان کی فوٹو کاپی حاصل کی، لیکن اصل کتاب مجھے نہیں مل سکی. ہو سکتا ہے اب مل رہی ہو. تو اگر کسی کو یہ کتابیں نہ مل سکیں تو میں ایک ایسی کتاب کا نام لے رہا ہوں جو تقریباً ہر مدرسے میں اور ہر مسجد کے مولوی کے پاس، جو شیعہ پڑھا لکھا مولوی ہے اس کے پاس موجود ہے. حضرت آیت اللہ، ان کا وحید خراسانی، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی، ان کی کتاب کا نام ہے ربانی آیات اللہ. یہ اس کتاب کا نام ہے جس میں ان کے جو درس دیے ہوئے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. تو اس کتاب سے یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 149 ہے. تو اس کتاب میں بھی ان دونوں کے حوالے سے یہ تحریر موجود ہے. وہ تحریر کیا ہے؟ اس خطبے کا نام ہے خطبہ نورانیہ. یعنی جو علی نے یہ خطبہ پڑھا ہے اس خطبے کا نام ہے خطبہ نورانیہ. اس میں علی فرماتے قال علی من انا،
کہا لوگوں سنو میں علی کون ہوں. جب حضرت علی نے یہ فرمایا، خطیب منبر سلونی نے جب یہ فرمایا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں آج علی کیا کہتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں انا علی جن، میں سارا نہیں پڑھوں گا جو 10 منٹ باقی ہے اور میں ختم کر رہا ہوں. انا علی جن، میں بھی علی ہوں، فہو علی جن، وہ بھی علی ہوں. انا علی جن، میں بھی علی ہوں، فہو علی جن، وہ بھی علی ہے. لیکن میری اس دعا کو کبھی نہ بھولنا جو میں اکثر مناجات ہفتہ میں مصلی عبادت پر بیٹھ کر پڑھا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین انت الخالق و انا المخلوق. دیکھا نا، چپ کر گئے ہو نا یہاں پر. یہ حضرت علی کی دعا ہے. آپ کی یہ صحیفہ علویہ میں یہ دعا موجود ہے کہ اے یا الہ العالمین انت الخالق و انا المخلوق، انت المالک و انا المملوک، انت الرازق و انا المرزوق، انت الرب و انا المربوب. بیٹو بھائیو، ایک فکرہ دیتا ہوں، اور بابا جس کا خلق شدہ علی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس علی کا خالق سمجھ میں کیسے؟ خطبہ سن لو، ترجمہ اور تشریح نہیں کرتا، ایک لفظ کی یا 2 لفظوں کی کروں گا. انا بکل شیء علی، کوئی شے ایسی نہیں جس کا علم علی کے سینے میں نہ ہو. لیکن یہ علم دینے والا وہ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم احصا کر کے گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے. تو وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے. انا بکل شیء علیم. تیسرا جملہ، انا الذی مفاتیح الغیب عندی لا یعلمها بعد محمد غیری. اگر میں شرق و غرب، جنوب و شمال، آج اور کل کے حالات کی تمہیں خبریں دیتا ہوں تو تعجب نہ کیا کرو. محمد کے بعد اگر کسی کے سینے میں علم غیب ہے تو وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا علی تھا اور آج بھی ابو طالب کا بیٹا. اس کے بعد اس کے بعد بہت بڑا فکرہ ہے. مجھ جیسا معمولی سا طالب علم نہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے نہ تشریح کر سکتا ہے. فرماتے ہیں انا قلب اللہ. سوچیں، یہ علی فرما رہے ہیں. علی، یہ میں حوالے دے چکا ہوں یہاں مدرسے میں. آیت اللہ کی کتاب جوادی اپنا وحید خراسانی کی موجود ہوگی، اس میں دیکھ لینا، میں نے صفحہ نمبر بھی بتا دیا ہے. فرماتے ہیں انا قلب اللہ، میں علی اللہ کا دل ہوں. اب بچے گھبرا گئے. جب میں نے پڑھا تھا میں بھی گھبرا گیا. میں نے فوراً قوم شریف ٹیلی فون کیا کہ اس کی تشریح مجھے کہاں ملے گی. جواب ملا اصول کافی کی جلد نمبر 1 اٹھاؤ. میں نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 اٹھائی. وہاں مجھے اس لفظ کا جو مولا نے دعویٰ کیا ہے اس کی تشریح ملی ہے، وہ میں 2 لفظوں میں دے رہا ہوں. جس طرح دل کی صحت کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسی طرح علی کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا. ہم منوائیں گے جیسے جواب دے رہے ہیں. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. بہرحال اس کے بعد علی پھر فرماتے ہیں انا ید اللہ. میں اس کی تشریح یہاں کر چکا ہوں. میں اللہ کی قوت ہوں. ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ. بچوں، عزیزوں، بیٹو، اس ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ مادی ہاتھ نہیں ہے، یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، یہ چمڑے والا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ انگلیوں اور انگوٹھے والا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید کے معنی ہے قوت، طاقت. علی فرماتے ہیں انا ید اللہ. قادر وہ ہے لیکن اس کی قدرت منوانے والا میں علی.
ما قرأت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ چلو بس بات ختم کروں۔ آگے حضرت علی فرماتے انا جنب اللہ، انا اللوح المحفوظ، انا النوح الاول، انا الابراہیم الخلیل، انا الموسیٰ الکلیم، انا الاول و انا الآخر، انا الظاہر و انا الباطن۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں عرض کروں گا۔ مل کے نعرہ جیو، سلامت رہو، آباد رہو۔ انا الاول والآخر والظاہر والباطن، انا روح الارواح۔ یہ جو روحوں کی زندگی ہے، ان سب روحوں کی روح میں علی ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا خازن النبوہ، انا وجہ اللہ، انا ترجمان وحی اللہ۔ یہ حضرت علی کا خطبہ ہے۔ اس خطبے کا نام ہے خطبۃ النورانیہ۔ اس کے آخر میں حضرت علی کے یہ کلمات ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ۔ اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے خدا کو خدا منوایا ہے، دین اسلام تسلیم کرایا ہے۔ آج 2 محرم کی شب ہے، جو گزر رہی ہے، کل 2 محرم ہوگی۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام مکہ سے چل کر جب سفر کرتے کرتے آپ منزلیں طے کرتے کرتے ذات العراق یا کسی کے نزدیک منزل ابن مقاتل تک حضرت امام حسین پہنچے تو امام حسین نے یہی محرم کا چاند، یعنی چاند رات، یہ چاند کربلا میں نہیں دیکھا، یہ قصر بنی مقاتل پر یا ذات العراق کی منزل پر امام نے یہ چاند دیکھا۔ جیسے چاند پر نظر پڑی، بطول کے چاند نے روتے ہوئے کہا اِنَّ لِلَّهِ سبحان وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پہلی شہادت جو کربلا کی ہے دین اسلام کی حیات ابدی کے لیے، وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی ہے۔ یعنی جناب مسلم شہید کوفہ پہلے شہید ہیں۔ امام باطنی طور پر تو جناب کی شہادت سے واقف تھے، آنسو برسا رہے تھے اور رو رہے تھے، لیکن مقاتل قصر بنی مقاتل پر اور کچھ نے اور مقام لکھا ہے کہ امام نے 2 شتر سوار کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھے۔ اپنے صحابیوں سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ دونوں سوار پہنچے اور امام کے قدموں پر نظر پڑی، قدموں کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے سروں سے امام میں اتار دیے، آنکھوں سے آنسو برسانے شروع کیے، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ امام فرماتے ہیں میرے مسلم بھائی کی کوئی خبر نہیں۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے منہ سر پیٹا، منہ سر پیٹ کر کہتے ہیں یا مولایا، مولا حسین، جب ہم کوفے سے چلے ہیں اللہ جانے آپ برداشت کر سکیں گے غم نہ کر سکیں، اس وقت ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلم کے پاؤں میں اور حامی بن عروہ کے پاؤں میں ظالموں نے رسیاں ڈالی ہوئی تھی، ان کے سر تن سے جدا تھے اور کوفے کی گلیوں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا جتنے پتھر مارنے ہو انہیں مار۔ جب امام نے یہ خبر سنی فبکا بکاءً شدیدا، یہ وہ منزل ہے کہ سید الصابرین
دھاڑیں مار کر روئے۔ یہ جو آپ اونچی آواز میں روتے ہیں یہ امام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ امام دھاڑیں مار کر روئے۔ جناب اکبر نے سنبھالا، غازی عباس آگے بڑھے، مولا کو لیا، خیمہ گاہ میں لے آئے۔ جب امام خیمہ گاہ میں آئے، آنسوں کو امام نے صاف کیا۔ یہ دو زانو ہو کر مولا زمین پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب بھی خیمے میں آتے تھے پہلے بہن زینب کو بلاتے تھے، لیکن آج بہن زینب کو نہیں بلایا۔ دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے، دعا عاتقہ بنت مسلم، جناب مسلم کی یتیم بیٹی جناب عاتقہ کو بلایا، جن کے سن کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلا ہے 7 سال کی تھی، دوسرا ہے 11 سال کی تھی، اور اس شہزادی کا دوسرا نام حمیدہ خاتون اور ایک نام زکیہ خاتون بھی آیا ہے۔ جب یہ شہزادی سامنے آئی، اے حسین جو زمین پر بیٹھے ہیں، جیسے شہزادی آئی بڑھ کر بچی کو لیا، لے کر آغوش کی زینت بنایا۔ حسین جھک کے سر کا بوسہ لیا، سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اب یہاں پڑھا جاتا ہے کہ سامنے سے 4 سالہ سکینہ آئی۔ جیسے سیدہ سکینہ سامنے آئی، یتیمہ مسلم جب بی بی سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، گھروں میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رہنے والوں، بچی نے جلدی سے چاہا کہ میں مولا کی گودی چھوڑ دوں۔ امام فرماتے ہیں عاتقہ کیوں کھڑی ہو رہی ہو؟ کہا مولا وہ گودی کی بارش آ گئی ہے۔ فرمایا ہاں وہ تمہاری بہن سکینہ ہے۔ ایک زانو پر اس شہزادی کو بٹھایا، دوسرے زانو پر شہزادی سکینہ کو بٹھایا۔ امام نے 2 بندوں کی جوڑیاں طلب کی۔ جب وہ لائی گئی، ایک جوڑی جناب عاتقہ کے کانوں میں ڈالی، دوسری جوڑی گوشواروں کی جناب سکینہ کو پہنائی۔ اب پہنانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ حسین کے چہرے پر مسرت کے آثار ہوتے، لیکن نہیں۔ اولاد والوں، جیسے دونوں بچیوں کو حسین گوشوارے پہنا چکے، ویسے حسین نے رونا شروع کیا۔ جیسے حسین روئے، اب سیدہ زینب نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ زہرا کا لال رو کیوں رہا ہے؟ حسین کا فکرہ سنیے گا۔ فرماتے ہیں بہن آج پہنا تو میں نے دیے ہیں، لیکن ہائے شام غریبہ